بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 90 ہے اور اس سبق سے کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی ہے۔ آج کے سبق میں ہم زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کتاب الصلاۃ تھی۔ کتاب الصلاۃ کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ مصنف نے کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ تو کتاب الزکوٰۃ کو کتاب الصلاۃ کے بعد لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی مصنف نے پہلے صلاۃ کو ذکر کیا تو اس کے متصل بعد زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ دوسری وجہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری دو وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایک تو جو ہے وہ حاکمیت کی وجہ سے کی جاتی ہے اور دوسرا محبوبیت کی وجہ سے کی جاتی ہے، یعنی کسی کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ملازم ہوتا ہے، جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے طبقے کی، اپنے آقا کی اطاعت جو ہے وہ حاکمیت کی وجہ سے کرتا ہے، اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات آنکھیں بند کر کے جو مانتا ہے تو وہ محبوبیت کی وجہ سے مانتا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مظہر ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ حاکمیت کا مظہر ہے، کیونکہ محبوبیت کے جتنے بھی اوصاف ہیں اور کمالات ہیں وہ اس میں علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں نماز کے اندر، اور حاکمیت کی تمام شرائط جو ہیں وہ بھی علی وجہ الاتم جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز کو مشروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نماز کو مشروع کیا، اور اپنی محکومیت اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ تو یہ جو اظہار محبوبیت ہے جیسا جس میں جو نماز سے ہوتی ہے، اس کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بدن کا ہونا ہی کافی ہے، جبکہ جو اظہار محکومیت ہے اس کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے کا محکوم اس صورت میں سمجھتا ہے جبکہ وہ مال و دولت میں اس سے کم ہوتا ہے۔ اگر وہ مال و دولت میں کم نہیں ہے تو وہ محکومیت کا اقرار نہیں کر سکتا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بدن مقدم ہے مال سے، لہٰذا جس میں صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے اس کو مقدم کیا یعنی کہ نماز، اور جس میں فقط مال کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ زکوٰۃ اسے مؤخر ذکر کیا ہے، یعنی بعد میں صلاۃ کے بعد ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ کتاب الصلاۃ کو مقدم کیا اور کتاب الزکوٰۃ کو مؤخر کیا، اور ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے وہ بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں یہ چیزیں جو ہے محبوبیت اور حاکمیت، یہ دونوں جو ہے وہ اطاعت الہی کے ذریعے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ محبوبیت کے صورت میں ہے اور دوسرا محکومیت کی صورت میں ہے، تو لہٰذا دونوں کو ایک ساتھ ہی ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب ہے۔ اس وجہ سے پہلے صلاۃ کو ذکر کیا پھر زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ یہ تو کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کرنے کی وجوہات تھیں۔ زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت، پاکیزگی اور اضافہ، یعنی یہ اس کے لغوی معنی ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے اور اضافہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بقیہ مال جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے کسی مستحق کو مال کے ایک حصے کا حکم خداوندی کی تعمیل کی نیت سے مکمل طور پر مالک بنانا، یعنی
اپنے مال کے ایک حصے کا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے مکمل طور پر مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ پھر اس میں کچھ شرائط ہیں کہ وہ جس کو آپ مالک بنا رہے ہیں وہ ہاشمی نہ ہو یا اپنا ہی آزاد کردہ غلام نہ ہو، اور جو ہے وہ اس مال کے حوالے سے یہ شرائط ہیں کہ مال جو ہے وہ نصاب کے بقدر ہونا چاہیے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو۔ اگر یہ چاروں شرائط نہیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی کسی ہاشمی کو زکوٰۃ ادا کرنے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو، اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ لینا جائز قرار نہیں دیا۔ یا پھر اس کا ہی آزاد کردہ غلام ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور وہ مال جس پر جو ہے وہ جو نصاب کے بقدر نہیں ہے، جو مال کا نصاب ہے اس کے بقدر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر مال ہے، بقدر نصاب ہے، لیکن اس پر ابھی سال نہیں گزرا تو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال گزرنا ضروری ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہے اور پھر آئندہ سال آج ہی کی تاریخ تک وہ مال اس کے پاس برقرار ہے، وہ جو ہے وہ سال گزرنے کے بعد بھی مال بقدر نصاب سے کم نہیں ہوا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ کسی مستحق کو مال کے ایک حصے کا حکم خداوندی کی تعمیل کی نیت سے مکمل طور پر مالک بنانا۔ اگر مالک آپ نہیں بنا رہے، زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، یا پھر اس کو مالک نہیں بناتے آپ، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے اس کو مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ اس لیے زکوٰۃ جب ادا ہوگی جب آپ مالک بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اس کی فرضیت جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ اور زکوٰۃ کا جو ثبوت ہے وہ قرآن و سنت اور اجماع تینوں سے ہے، قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، اور اجماع سے بھی ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت جو ہے وہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اس آیت کے اندر ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے، تو یہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اور سنت سے اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر قرار دی گئی ہے، جن میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ سنت سے اس کا ثبوت ہے کہ سنت سے بھی اس کا فرض ہونا ثابت ہے۔ اور اس پر اجماع بھی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ کا، فقہا کا، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شریعت میں فرضیت زکوٰۃ ایک امر قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ امر قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ایک امر قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو حاکم وقت اس سے لڑائی کر سکتا ہے، اس سے جنگ کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی ہے، اور ایسی جو ہے وہ جنگ کی ہے جو ہے وہ ان سے فرمایا تھا کہ اگر مجھے ایک رسی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کی بنتی ہے اور وہ اس کو دینے سے بھی انکاری ہیں تو پھر بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو جس طرح نماز ایک امر قطعی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک امر قطعی ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ قتال کرنا، جہاد کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور حاکم وقت کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، جو اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، اس کی جو فرضیت ہے وہ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے اور اجماع سے بھی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کرنے کی وجہ جو ہے وہ ہم نے دو وجوہات پڑھی، اور زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ نمبر 2، زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔